نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، 3 منٹ کے مدرسہ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں درس قرآن کی 3 آیات شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ سورۃ البقرہ کا ایک رکوع ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں، آج سے دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 گروہ انسانوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا گروہ خالص مومنوں کا ہے کہ جن کی صفات سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے۔ اس کے بعد خالص کفار کا تذکرہ ہے جن کا ذکر آیت نمبر 6 اور 7 کے ذیل میں ہو چکا ہے، جو کہ گزشتہ درس میں شامل تھی۔ اور آج کے درس سے جو دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں، اس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کا تذکرہ تھوڑا لمبا ہے۔ زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کیونکہ جو نفاق ہے یہ انسان کی بدترین خصائل میں سے ہے، بدترین خصلت ہے انسان کی۔ خالص کافر سے انسان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کہ منافق سے ہوتا ہے۔ منافق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ تو انسان مکمل طور پر دشمنی مول لے سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ کا اپنا بندہ ہے، نہ ہی اس کے ساتھ مکمل دوستی رکھ سکتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ آپ کے رازوں سے واقف نہ ہو جائے۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر خاص طور پر مدینہ منورہ آمد کے بعد مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی منافقین لوگ تھے۔ تو منافقین کا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں، من الناس بعض لوگ ایسے ہیں، من یقول آمنا جو یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو کہ مومن ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یوں کر لیں یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یخدعون انفسهم، یہ اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ یہ اجر کس سے پائیں گے؟ کفار سے اجر پائیں گے یا اہل ایمان سے اجر پائیں گے؟ تو ان کو اجر کہاں سے ملے گا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ گویا کہ یہ جو اندر کی باطنی خصلت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے دل کے مرض سے تعبیر کیا کہ یہ انسان کی بدترین اس کی خصلت ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے فائنل اعلان کیا، ججمنٹ دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس چیز کے بدلے میں جو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کیا بولتے ہیں اس کی مزید وضاحت اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔